بہت سارے مسائل میں بگڑ گئے. پڑھوں گا امن کی لگا امن تو 2 سال کورس کروں گا 1 سال کورس کروں گا. تمنی کسے کہتے ہیں؟ تمنی کہتے ہیں کہ محبوب چیز کو طلب کرنا شرط یہ ہے کہ محال ہو یا بہت زیادہ کیا بعید ہو، ہے نہیں. اور پھر ترجی کسے کہتے ہیں؟ ترجی کہتے ہیں جس میں کیا ہے، جس کا حصول ممکن ہو، یہ ترجی ہو گیا. ترجی کے 2 لفظ آتے ہیں، ایک عسا آتا ہے اور ایک کیا آتا ہے، لعل آتا ہے. ہم کہتے ہیں امید ہے کہ زید جائے گا، تو کیسے بنائیں گے؟ عسا ان یذهب زید، امید ہے کہ زید جائے گا ایک طرف سے. لعل زیدن یذهب، امید ہے کہ زید جائے گا، تب بھی دونوں آ سکتے ہیں. اور رہی تمنی کیا ہے، وہ 4 لفظ ہیں. ان میں سے پہلا ایک اصل ہے، وہ کیا تمنی کی لیتا آتا ہے. 3 کیا ہے، وہ فرع. فرع پہلا کون سا؟ حل. ٹھیک ہے، حل کیا تمنی کے لیے ہے. یہ حل لنا من شفا، کاش کہ ہمارے لیے کوئی کیا ہوتا ہے، شفاعت سے ہوتا. بتایا مقصود یہ تھا کہ حل جب یہ تمنی کے لیے ہوگا تو کس مقام پر تمنی کے لیے ہوگا، یعنی یہ پتہ لگ گیا ہمیں کہ حل جو ہے تمنی کے لیے ہے، یہ ہوگا کس مقام پر تمنی کے لیے ہے. تو حل تمنی کے لیے اس مقام پر ہوگا کہ جہاں پر حل سے کیا ہوتا ہے، ایک ہوتی تمنا، ایک ہوتا ہے استفہام. تمنا کیسے کہتے ہیں؟ کسی محال چیز کو طلب کرنا، ہے نہیں. اور استفہام کیا ہوتا ہے؟ استفہام ہوتا ہے کسی ممکن چیز کو طلب کرنا. تو کہہ رہے ہیں حل کو لے کر آئیں گے تمنا کے مقام پر، حل استعمال کب کریں گے؟ لیتا کے مقام پر حل لے کر آئیں گے نا. تو حل اس وقت لے کر آئیں گے جبکہ مخاطب متکلم کا مقصود یہ ہو کہ جو چیز محال ہے اس کو ممکن کے درجے میں اتار لیں، تب لے کر آئیں گے حل. جیسے آیت کریمہ ہے کہ ان کے لیے کیا ہے، وہ پوچھنا کہ ہمارے لیے کوئی کہتے ہیں مددگار ہے، تو کیا کہا ہے ان سے؟ کہہ رہے تاکہ ہماری مدد کریں. اب دیکھیے ان کو پتا ہے سب کچھ کہ ان کو کوئی مددگار نہیں ہے ابھی. یعنی ان کو پتا ہے کہ یہ بات محال ہے کہ ہمارا کوئی مددگار ہے نہیں، بات محال ہے بالکل کوئی نہیں ہے، نہیں ناممکن ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لیتا استعمال نہیں کیا اس کو، بلکہ لیتا چھوڑ کر حل سے استعمال کیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ چیز ہمیں اتنی زیادہ محبوب ہے، اب کاش کے ممکن ہوتا ہمارے لیے کوئی سفارش ہوتا. تو انہیں پتا ہے محال تو ہے، لیکن کیا ہے یہ انتظار کرنا ہے کاش کیا ایسا ہو جاتا ہمارے لیے بات ممکن ہو جاتی. تو یہ یعنی قبول کر لیا انہوں نے، کہتے ہیں محال سے ممکن کی طرف. کیونکہ یہ اس لیے کیا تھا کہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے حل لا کر کہ بہت اہم ہے ہمارے نزدیک کی، کاش کہ ممکن ہوتا آج تو ایسا ہو جاتا. اس لیے کیا جہاں پر کیا ہے ناممکن سے ممکن کی طرف قبول کرنا مقصود ہو تو وہاں پر کیا حل آتا ہے. یہ بات دوسری بات یہ ظاہر سی بات ہے کہ انہیں معلوم ہے نہیں والی بات، کوئی نہیں سفارشی. ٹھیک ہے، اگر تم یہاں پہ اللہ کو اسی کے لیے مانو، حقیقی معنی کے لیے مانو، تو یہ تحصیل حاصل لانے مانو. استفہام کہتے ہیں جو چیز معلوم نہ ہو اس کو پوچھنا. ان کو پہلے سے معلوم ہے پھر بھی پوچھ رہے ہیں، یعنی تو پتہ لگا یہاں پر حل کیا حقیقی معنی میں نہیں بلکہ کیا تمنی کے معنی. اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد جو فعل مضارع بات ہوگا وہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. یہاں پر دیکھیں فَيَشْفَعُوا نہ تھا اصل میں، ان ناصبہ کے داخل ہونے کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا. ایک بات ہوگا. دوسرا کیا ہے؟ وہ لو. لو کیا ہے؟ لو بھی کس کے لیے آتا ہے؟ لو یہ آتا ہے کیا کہتے ہیں لو کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ حقیقی معنی ہوتا ہے
کہ انتفاع اول سے انتفاع ثانی پر دلالت کرتا ہے. اگر زید آتا تو میں تعظیم کرتا، زید نہیں آیا تو میں تعظیم نہیں کی. شرط کے انتفاع سے جزا کے انتفاع پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس لیے آتا ہے. لیکن یہاں مراد کی لے لیا ہے، یعنی لیتا کے مقام پر لو کا استعمال کیا گیا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ لیتا کاش کہ ہمارے لیے کوئی کیا لوٹنا ہوتا دنیا کے اندر تو ہم ایمان لے کر آئے. تو لیتا سے عدول کرے کہاں لے کر آئے؟ لو پر. کیوں عدول کیا وہاں سے؟ ایک اس مقام پر ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں یہ بھی اسی مقام پر ہوتا ہے جہاں پر ہم کا استعمال ہوتا ہے. یعنی لیتا سے یعنی لو کی طرف عدول کیا گیا اس لیے کہ یہ بتانے اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ جس چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. بہت زیادہ کیا ہے؟ بہت محال والی بات ہے، یہ بہت محال تو ہے لیکن بہت مناسب تھوڑی حالت ہوگی. کیا ہے کہ لئی تک استعمال کرتے تو پتہ کہ وہ کیا ہوتا، کاش کیا ایسا ہوتا ہم لوٹ جاتے تو بھائی اتنا پتہ لگتا وہاں سے یہ بولے محال ہے یہ پتہ لگ جاتا ہے نہیں. لیکن اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے نزدیک بہت اہمیت والی بات ہے. یہ لیتا سے عدول کر کے لو لے کر آئے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ بہت زیادہ کیا ہے یہ اہم ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے، اور یہ بات اشارہ کر دی کہ بہت زیادہ اہم ہے. تو اہم میں اشارہ کیسے ہو رہا ہے اس کی طرف یہ دیکھنا ہے. بہت پتہ لگی کہ اہم کو تو اشارہ کرنے کے لیے عدول کیا. اہم کیسے ہیں؟ تو اہم ایسے ہے کہ یہ بتا دیکھیے ایک بندہ وہ ہے جو کسی سے ملتا ہے، یہ محبوبہ سے ملتا ہے، کسی سے ملتا ہے تو کیا ہے ایک تو پر ڈے روز ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ ایک سال ملتا ہے. تو کس سے زیادہ خاطر ہوگی؟ ایک سال مل جائے نہیں آتا. یہ کیا ہے کہ بھائی وہ خاطر تو کرنا مہمان لوگ سوچتے ہیں ایک سال والے بہت ساری نعمت لا رہے ہے نہیں. اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ انتفاع اول سے انتفاع ثانی پہ دلالت کرنا. مطلب کیا ہے کہ انتفاع اول ہمارے لیے لوٹنا یہ کیا ہے منتفی ہے، مطلب ہمارے لیے لوٹنا ہے ہی نہیں ہے نہیں. مطلب کہ ہمارے لیے لوٹنا بالکل ہی نہیں ہے. بالکل لوٹنا نہیں تو وہ کیا ہو گیا کہ ملاقات بالکل نہیں ہے. ابھی یہ ادھر ہوتا ہے نہیں. تو ہمارے نزدیک لوٹنا بالکل نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے نزدیک اس وقت بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. لو نے رعایت کر دی کہ ہمارے لیے لوٹنا نہیں ہے. لوٹنا نہیں تو وہ ملاقات نہیں ہے ہمارے لیے. ملاقات نہیں ہے تو ملاقات جب نہیں ہوتی ہے بہت سالوں سال تو کیا ہوتا ہے اہمیت ہوتی ہے اس کی. بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے لیے لوٹ انتفاع اول پایا گیا تو انتفاع ثانی نہیں ہے. بات ٹھیک ہے لیکن بات ہمارے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہے. اس کو نقل کرے لو کا معنی تو لو کیا کہتے ہیں انتفاع اول سے انتفاع ثانی پر. انتفاع مرادی ملاقات نہیں ہے. اور پڑھ لیے کہ جب ملاقات بہت سالوں سال نہیں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں پر بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوٹر نہیں ہے تو ایک تو ملاقات ہو بھی جاتی ہے. یہاں تو ملاقات ہوگی نہیں کبھی بھی، تو کبھی ملاقات نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ تو پتہ لو کہاں لے کر آئیں گے؟ لو یعنی لیتا سے لو کی طرف عدول کیا جائے گا. کیا بتانے کے لیے؟ اس بات کی طرف بتانے کے لیے کہ جو شے ہے جس کے ہم طلبگار ہیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے ہمارے نزدیک. اب وہ کیا دلالت کرے گی؟ لو وہ ایسے دلالت کرے گا کہ لو کہتے ہیں انتفاع اول سے انتفاع ثانی پر دلالت کرنا، یعنی ہمارے لیے لوٹنا بالکل ہے ہی نہیں، بالکل ملاقات ہی نہیں ہے. اور جب بالکل لوٹنا نہیں ہوتا، بالکل ملاقات نہیں ہوتی کسی شے سے تو وہ شے کیا بہت اہمیت والی ہوتی ہے. تو ہمارے لیے لوٹنا بالکل نہیں ہے تو ہماری ملاقات ایمان سے نہیں ہوگی. اب جس کی ملاقات نہیں ہوگی تو وہ تو کیا ہوگی ایمان ہوئے گا، کیا ہوگا بہت اہمیت کا حامل ہوگی. جیسا ہم نے اس لیے وہاں سے عدول کیا. ٹھیک ہے. تیسرا لا اللہ، یہ بھی کیا ہے ترجیح کے لیے استعمال ہوتا ہے. تمنی میں لے کر آتے ہیں. تمنی کب لے کر آتے ہیں؟ تمنی میں لے کر اس وقت آتے ہیں کہ تمنی کسے کہتے ہیں؟ محال چیز کو ہے نہیں. محال چیز کو کیا ہے طلب کرنا. اور لا اللہ ترجیح کے لیے ترجیح کیسے کہتے ہیں؟ کسی ممکن چیز کو طلب کرنا. دیکھیے انہوں نے تمنی کو ترجیح سے یعنی لفظ ترجیح سے استعمال کیا. کیا اشارہ کرنے کے لیے؟ اگر ہے تو محال ہی والی بات کہ میں اس کے کہتے ہیں پرندوں کے پروں سے کیا چلے جاؤں اڑ کر وہاں پر، ہے تو محال ہی والی بات. لیکن کیا ہے مطلب یہ محال کو انہوں نے ممکن کے درجے میں اتار لیا. تو کاش کیا ایسا ممکن ہوتا
وہ پر لگا کر پرندوں سے اڑ جاتے ہیں اس کے پاس محبوبہ کے پاس. تو ایک اشارہ کرنا مقصود ہے یہ بہت محبت کرتے ہیں. حل آئے گا لعل آئے گا کہ اگر کوئی محال چیز ہو, ٹھیک ہے نا, اس کی طرف کیا اشارہ کرنا مقصود ہو کہ یہ بہت زیادہ اس کے اندر کا شدت ہے متکلم کا, تو شدت کو بتانے کے لیے کیا ہے لعل استعمال کر رہے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ شدت کی محبت ہے کہ کوئی سواری نہیں مل رہی, یہاں تک آپ پر مل جائے پر لے چلے جاؤں گا. ٹھیک ہے, لعل استعمال. علامت یہ ہے اس کا فعل مضارع کا ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. وہ ضابطہ کیا ہے, ضابطہ یہ ہے کہ عامر نہیں استفہام تمنی وغیرہ کے بعد فعل مضارع واقع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. ان کے بعد جو فا واقع ہوتی ہے, فا کے بعد جو فعل واقع ہوتا ہے منصوب واقع ہوتا ہے. یہ جو کیا ہے منصوبہ فیشفعوا فہب فنکون من فہب. ومن ندا, ندا کیسے کہتے ہیں؟ ندا کہتے ہیں کسی شے کو متوجہ کرنا اپنی طرف, ایک توجہ کو کیا ہے وہ طلب کرنا, ٹھیک ہے, ندا کہلاتا ہے. اب توجہ دو قسم ہوتی ہے, توجہ حقیقی, توجہ مجازی. توجہ مجازی کہتے ہیں کہ ایسی شے کو طلب کرنا, ایسی شے کو ندا دینا جس کے اندر متوجہ ہونے کی صلاحیت ہی نہ ہو, ہے نہیں, جب پہاڑ وغیرہ. توجہ حقیقی کہتے ہیں ایسی شے کو کیا ہے طلب کرنا جس کے اندر کیا متوجہ ہونے کی صلاحیت ہو. اب اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ایسی شے کو طلب کرنا جس کے اندر صلاحیت بھی ہو اور وہ پہلے سے آپ کی طرف کیا متوجہ نہ ہو. زید ادھر دیکھ رہا تھا, آپ نے توجہ دلائی, وہ صورت ہے. ایک یہ ہے کہ ایسی شے کو طلب کرنا, متوجہ کرنا جو متوجہ تو ہے پہلے سے ہی, لیکن کیا ہے توجہ میں کیا ابھارنا مقصود ہے, جسے اپنے آپ کو توجہ دینا. ظاہر سی بات ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, پھر استاد دیکھتے ہیں کہ توجہ ہے بھائی, متوجہ تو ہے ہی میرے تو, ظاہر سی بات ہے وہ توجہ ہے. مطلب کیا بول رہے ہیں ذہن حاضر ہے آپ کا یہاں پر. متوجہ مراد کیا, ادھر دیکھ رہا تھا, آپ نے اس کو اپنے متوجہ کر لیا. یہاں پہ کیا مقصود دوسری صورت کیا ہوتی ہے, اس میں صلاحیت بھی تلوار کے اندر کے متوجہ ہو جائیں, متوجہ ہیں بھی تم بھی کرنا مقصود ہے متوجہ ہو جاؤ. تو تین صورت ہوتی ہے مجازن حقیقی. اور اس کی کیا ہے وہ بتا رہے ہیں, اس کے کتنے الفاظ ہیں, کون سے کس کے لیے آتے ہیں. تو کہہ رہا ہے اس کے کیا ہے 8 الفاظ ہیں. ان میں سے حمزہ اور اے یہ قریب کے لیے آتا ہے, باقی سب کیا ہے وہ بعید کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک کسی قریب میں اسے سمجھ دلا دو حمزہ لے کا نا, بعید کو کیا گانا ہے وہ, یعنی ان کے علاوہ جتنے آیا وغیرہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اے اور حمزہ جو ہے دونوں دلالت کرتے ہیں کیا ہے قریب توجہ پر, اور باقی جو ہے وہ دلالت کرتے ہیں بعید توجہ پر. کیسے کرتے ہیں دیکھیے, ظاہر سی بات ہے کہ ای اور آ ان کے اندر جو ہے دوسرے کے مقابلے میں سب سے زیادہ کم لفظ ہیں. اس کے حیا سب میں زیادہ لفظ ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی قریب میں ہوگی تو وہاں پر کیا کم لفظوں سے پڑھنے پڑے گی. آہستہ سے بات کر لو, بات ہو جائے گی. اور کوئی بعید کوئی شے دور ہوگی تو اس میں کیا تھوڑا تیز کلام کرنا پڑے گا, تھوڑا لمبا کلام کرنا پڑے گا, ہے نہیں. لمبا کلام کرنے کے لیے کیا ہے بعید میں ہوگی تو اس کے لیے زیادہ لفظ والے متعین کرتی ہے, اور قریب میں کیا کم کلام کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے وہ کم جس کا حرف ہو اس کو متعین کرتا ہے. وہ لفظ سے پتہ لگ رہا ہے کون سے حروف کے لیے کون سے بعید کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں یہاں سے کیا تو پوری فہم کر دی. اب کہہ رہے ہیں کبھی کبھی اس کو الٹا ہوتا ہے. الٹا کیا ہوتا ہے, الٹا یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے بعید ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں قریب کے مرتبے میں اتار لیتے ہیں. کب اتارتے ہیں اسے, اس وقت اتارتے ہیں کہ کوئی شے ہے تو بہت دور, قریب کے مرتبے میں اتار کر حرف ندا جو قریب کے لیے آتے ہیں اس سے کیا کرتے ہیں اس کو متوجہ کرتے ہیں, اس سے ندا دیتے ہیں. مقصود کیا ہوتا ہے, مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بعید تھا وہ اگرچہ محل کے اعتبار سے بعید ہے لیکن میرے دل و دماغ کے اعتبار سے بالکل میرے دل و دماغ میں کیا ظاہر و حاضر ہے.
یعنی اگرچہ خارج کے اعتبار بہت دور ہے لیکن ذہن کے اعتبار سے بالکل میرے قریب میں ذہن کے اندر موجود، ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے، ذہن سے کبھی نکلتا ہی نہیں ہے، ذہن سے کبھی نہیں نکلتا ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے قریب میں ہے نا، تو کیا ہے قرب والے سے قرب والے سے کیا اشارہ کرتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ وہ جو ہے میرے ذہن سے کبھی نکلتا ہی نہیں۔ ہاں تو بعید قریب سے ادا کر دیا بتانے کے لیے کہ بعید جو ہے وہ دل سے کبھی نہیں نکلتا۔ خارج کی بات ہے اور خارج میں کوئی انسان بہت سے اسے پکاریں گے یا اسی ملے اللہ تعالیٰ نفس الامر میں ہے نا، نفس الامر کے اندر موجود ہے نا۔ نفس الامر تو نہ یہ ہوتا ہے کہ نفس الامر کہتے ہیں کوئی مطلب فرض کے تابع نہیں ہے، مطلب کوئی فرض کرے یا نہ کرے وہ تو موجود ہی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ سورج نہیں نکلے گا، کوئی نہ کہے سورج نکلے گا، سورج تو نکلنا ہی ہے ہر دن، ٹھیک ہے۔ ہوگی نفس الامر، اسے نفس الامر کہتے ہیں جو اعتبار معتبر کے یا فرض مفارض کے کیا تابع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے قریب بعید کو کبھی کیا قریب کی منزلیں اتار لیتے ہیں، کس کے لیے؟ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جو بعید ہے خارج میں وہ گویا کہ بعید نہیں ہے بلکہ وہ میرے ذہن کے اندر بالکل حاضر مستحضر ہے، جس کی وجہ سے اشارہ کر دیا کہ وہ قریب میں ہی ہے۔ تو کیا کس سے اشارہ کریں گے پھر؟ قریب والے اشارہ کریں گے۔ اور کہ جیسے یہاں مثال دی السکانہ نعمان عراقی اے نعمان عراق کے رہنے والوں یقین کر لو۔ تو یہاں پہ دیکھیے شاعر جو کہنے والا وہ کہیں کہاں کہنے والا ہے، اور سکان نما عراق کیا یہ کہاں پر ہے عبادی ہے۔ تو دیکھیے کیا کرا اس نے، شاعر نے کیا تصور کر لیا کہ جو ہے تو بہت دور ہو لیکن بالکل میرے ذہن کے اندر حاضر ہے، لہذا ان کو کیا قریب سازا کرتے ہیں۔ تو اس کا الٹا ہوتا ہے، تو قریب کو کیا کرتے ہیں بعید کے مرتبے میں کر دیتے ہیں۔ یہ کیا مرتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ ذالک الکتاب ہے نہیں وہ کتاب تو موجود ہے ہمارے پاس قرآن پاک، پھر بھی اللہ فرماتا ہے وہ کتاب، مراد کیا ہے یہ وہ اس لیے فرمایا کہ تم سے یہ جو ہے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت دور ہے، ایسے یہاں پر ہوتا ہے کہ اگرچہ کوئی شے ہے تو بالکل قریب میں ہے، لیکن کہا یعنی ان حروف ندا سے اشارہ کر دیا جو بعید کے لیے آتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہے تو میرے خارج یعنی محل کے اعتبار سے تو قریب میں ہے، مقام مرتبے کے اعتبار سے بہت دور ہے۔ یہ غلام ہے کیا مثال دی جیسی مثال دی ہے آیا مولایا، غلام کس ہے؟ کس نے اپنے آقا سے کہہ رہا ہے آیا مولایا، مطلب کیا ہے غلام اور آقا ہے تو پاس پاس بیٹھے ہوئے لیکن آیا سے تعبیر کر رہا ہے مقام، اگرچہ محل کے اعتبار سے ہم قریب ہیں لیکن کہاں میں اور کہاں بادشاہ ہے نہیں میرا آقا، ویسے اس میں اشارہ میں ایسی ہوا، اس میں ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، یعنی کیا ہے یہ تو ہوگا بلندی بتانے کے لیے کہ پستی بتانے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ ہاں آیا حاضہ، اس سے اشارہ کیا ہے، ایسے مثال کروں کوئی ایک ہے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں کوئی کہے اور وہ کہتا آیا حاضہ، آیا سے مراد کیا ہے میں ہوں، ٹھیک ہے، جیسے زید اور خالد ہے، زید یہ بتانا چاہتا ہے خالد کیا ہے مجھ سے کیا کچھ بھی تو نہیں میرے سامنے ہے، تو اگر آیا خالد ہے خالد مطلب کیا ہے پاس میں آنا چاہیے اتنا قریب والا، کہا آیا خالد مطلب کیا ہے یہ پستی کے اور نیچے جو ہے کہتے ہیں ذلیل رتبے کے اعتبار سے بہت زیادہ نیچے ہے، ادھر اٹھایا تھا اوپر ہے نیچے گرا دیا، یہ کھڑا ہوا یہاں پر اور یہ کیا ہے اس نیچے پستی میں گھسا ہوا ہے، اس کا مقام مرتبہ بہت نیچے ہے، بالکل گرا ہوا مرتبہ ہے اس کا، کس سے اشارہ یہ کر دیا، یہ محسوس ہوتا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے آیا کیا اوپر اٹھا دیا جاتا ہے اس کو، کبھی ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا بلکہ کیا اس کو نیچے گرا دیا جاتا ہے، دونوں فرق ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے جو کہنے والا ہے نظر دینے والا ہے وہ اپنا وہ کم درجہ سمجھتا ہے، دوسرے کو درجہ دیتا ہے، اس میں اس کو الٹا ہوتا ہے، اپنے کو جو ہے بلند ثابت کرتا ہے، دوسرے سے کیا کرتا ہے پست ثابت کرتا ہے۔ اور کبھی اس کے کس کے لیے آتا ہے، کبھی جو ہے اس بات سے اشارہ کرتا ہے کہ
सामने जो है गाफिल हो उसका मुतवज्जे करने के लिए आता है, जैसे उस्ताद कहते हैं। सब लोग बैठे हुए सुनना है सबक, कोई सुनने है, कोई देख नहीं रहा करे करे तवज्जो है तेरी सबक की तरफ। वो क्या है, हमने क्या करा, तवज्जो है तेरे सबक की, मुतवज्जो कर रहे हैं। क्या है मतलब, क्या बताना चाह रहे हैं कि गाफिल है तो मौजूद है, यहाँ मौजूद है, लेकिन क्या इसका जहन क्या है, वो